یوم الفرقان، حق اور باطل جہاں فرق ہونا تھا جس دن، اس دن ہم نے جو جو بھی اپنے محبوب پر نازل کیا تھا تم اس پر ایمان لائے ہو۔ یوم التقى الجمعان، جب دو فوجیں آپس میں ملی تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے فرما دیا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ کیسے حسین لفظ ہیں، پہلے حرف شرط لگایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اپنا ایمان پہلے، پھر بعد میں فرمایا وہ جو جنگ بدر کے دن ہم نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا تھا تو اس پر بھی ایمان لائے ہو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، دیکھو اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ اب کیا کیا نازل کیا تھا؟ کوئی ٹوٹی تلوار لے جا رہا ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، آقا فرماتے ہیں یہ چھڑی لے لو، تلوار کا کام کرے گی۔ وہ چھڑی تلواروں کا کام کر رہی ہے۔ کوئی آتا ہے ڈیلا ہاتھ میں اٹھائے، قتادہ آ رہے ہیں ڈیلا، آنکھ کا ڈیلا ہاتھ میں اٹھائے، حضور نکل آیا، زخمی ہو گیا ہوں، حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آقا نے فرمایا لاؤ، پکڑا، لعاب دہن لگایا، اور تو پھر پھٹ کر دیا۔ قتادہ کہتے ہیں وہ جو صحیح آنکھ تھی اس سے بھی زیادہ یہ روشن ہو گئی، اور پہلے سے بہترین ہر شے نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نازل کی اپنے محبوب پر اللہ تعالیٰ نے۔ نشان لگائے جا رہے ہیں ایک دن پہلے، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا۔ دن چلا، سب نے دیکھا اس طرح جس طرح روزے روشن حق اور سچ ثابت ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سچ ہو گئی۔ وہ جو چیزیں نازل کی گئی اپنے محبوب، فرشتے اترے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا تھا جنگ بدر کے دن، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرشتے اتر رہے ہیں، 500 فرشتہ لے کر جبریل آ رہے ہیں اور 500 میکائیل آ رہے ہیں۔ وہ جس نے بدر کے مقام کی زیارت کی ہو اسے معلوم ہے قریب ہی وہ پہاڑ ہے جہاں سے فرشتے اترے تھے۔ وہ آج بھی ساری نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ ارے نشانیاں کیوں نہ موجود ہوں؟ وہ پتھر ویسے ہی کھڑا کیا گیا ہے جس پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم نے خطبہ دیا تھا۔ قبریں وہاں موجود ہے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں مارکا ہوا تھا، وہ خیمے جہاں لگے تھے مصطفیٰ کے وہاں مسجد موجود ہے۔ کیوں نشانیاں موجود ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو پتہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تم نشانیوں کے پیچھے چلو، تمہیں مصطفیٰ کے در کا بھی پتہ ملے گا، مصطفیٰ کے در سے خدا کے در کا پتہ ملے گا۔ یہ ساری نشانیاں اس لیے موجود ہیں۔ 500 فرشتہ میکائیل لے کے آئے، 500 فرشتہ جبرائیل لے کے آئے۔ صحابی کہتے ہیں ہم حضور آوازیں سن رہے ہیں تلواروں کے چلنے کی، ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تلوار اٹھائی ہے کسی کو مارنے کے لیے، اس کا سر پہلے ہی تک سجدہ ہو گیا۔ ہم نے دیکھا اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مولا علی شیر خدا، 21 رمضان ان کا دن بھی آ رہا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ آوازیں سن رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایک تو زمین پر لشکر ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے لشکر، یہ اس کی آوازیں ہیں جو تمہاری مدد کے لیے اترا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، ایک تو اللہ پر ایمان لے کے آنا ہے، ایک اس دن جو اترا تھا اس پر ایمان لے کے آنا ہے، جو اس دن نازل ہوا تھا، اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا تھا اس پر ایمان ہے۔ بڑی زمین نرم تھی، ریتلا علاقہ تھا، زمین نرم تھی کسی جگہ پہ، جنگ لڑنی تھی وہاں۔ کیا ہوا؟ بارش دھیمی دھیمی اتر آئی، بارشیں نازل ہوئی، زمین مضبوط ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ ملتے ہیں، امام حاکم کی روایت کی ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے، کیا درد بھری داستان ہے۔ جناب سیدنا ابو
میں اندر گیا تو دیکھا حضور سجدے میں ہیں اور روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں مولا اگر یہ 313 بھی چلے گئے تو میرا نام کون لے گا؟ روتے جا رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر اگر میں نے جتنا تک کوشش کی لیکن میں نہ کر سکا کچھ بھی، میں نے دیکھا حضور روتے جا رہے ہیں۔ جب یار کو روتے دیکھا تو میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بھی اللہ کے بارگاہ میں عرض کر دی مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ دیکھیے ساری محنتیں کوششیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام کے طور پر نازل فرماتا ہے اور انہیں کامیابیاں دیتا ہے۔ یہ محنتیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ آگے ایک آیت ملتی ہے اسی سپارے کے اندر اگلے رکوع کے اندر، توجہ تو کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ دوسرا لشکر تھا جس کے سر بڑا کفار تھے، ابو جہل بھی ان میں شامل تھا، دیگر سارے کے سارے اکٹھے تھے، انہیں لے کے آنے والا کون تھا؟ یہ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے سارے کام ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے، بہترین کام، وہ وہاں جڑا نہیں کام کرنا صحیح کرنا ہے۔ شیطان نے ان کی عقل ختم کر دی، مفلوج ہو گئے ذہن ان کے۔ شیطان کہا تم جو کام کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن من الناس، ان لوگوں میں سے ہے کفار، تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے کفار سے۔ آگے سنیے وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، شیطان کہتا تم میری پناہ میں ہو۔ شیطان ایک صحابی کی شکل میں آیا تھا، پہلے مسلمان نہیں تھے یہ، بعد میں صحابی بن گئے، میں واضح کر دوں۔ اور وہ صحابی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اس جنگ میں بھی شریک نہیں تھے ایک روایت کے مطابق جس میں کفار تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، لیکن اس جنگ میں بھی نہیں تھے۔ ابلیس یعنی شیطان صورت لے آیا، شکل لے آیا سراقہ بن مالک کی، اور آ کر انہیں کہہ رہا ہے تم میری پناہ میں ہو، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما تراءت الفئتان، اس نے دیکھا کہ آسمانوں سے لشکر اتر رہے ہیں۔ شیطان کو تو نظر آ رہے تھے لشکر اترتے ہوئے، اس نے دیکھا آسمانوں سے لشکر اتر رہے ہیں۔ ناقص علی عقبیہ، الٹے پاؤں بھاگا پیچھے کو۔ قال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، اس نے جن لوگوں کے ہاتھ پکڑے تھے، جنہیں ساتھ لے کے آیا تھا، وہ لوگ کہنے لگے بھائی کہاں بھاگ رہے ہو؟ خود لے کے آئے ہو، خود بھاگ رہے ہو۔ وہ کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ انی اخاف اللہ، ابلیس نے کہا میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ جو اترے تھے فرشتے یہ کس کی طرف اترے تھے؟ خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ جہاں بھی اگر 10 صحابی ساتھ ہیں اور پیغمبر ساتھ ہیں ان کے، اور آگے لاکھوں کی تعداد میں کفار ہیں، خدا ہمیشہ اس طرف ہوگا جہاں حق ہوگا، اور حق ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ حق ہمیشہ پیغمبر خدا کے ساتھ ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دی، ان کے لیے راہیں آسان ہو گئی، مشکلیں آسان ہو گئی، جنگ جیت گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت و فتح عطا فرما دی۔ مارکہ بدر چھوٹا مارکہ نہیں تھا، وقت قلیل ہے اس لیے بات کو تھوڑا سا کلوز کر دیا۔ قرآن کی اور دیگر آیات میں یہ مارکہ بدر بیان کیا گیا ہے اور تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ جس طرح تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، ٹھیک اسی طرح تم نے اس بات پر بھی ایمان لانا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر نازل فرماتا ہے۔ شک نہیں رکھنا ذہن میں، مشکل میں نہیں پڑھنا،
پریشان نہیں ہونا، تذبذب میں نہیں آنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جنگ میں ایک کافر تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آقا نے فرمایا تو اپنے گھر میں فلاں جگہ پر فلاں چیز چھوڑ کے آیا ہے، بتاؤ اس کا رکھنے والا کون ہے؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ وہ میرے سوا تو پتہ ہی کو نہیں کسی کو کہاں رکھ گیا ہے۔ آپ کو جس رب نے خبر دی ہے میں اس پر بھی ایمان لایا، آپ پر بھی ایمان لے کے آیا۔ یہ سارے کام اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر آسان تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی، اللہ کی نصرت ساتھ تھی، اللہ کا کرم ساتھ تھا، اللہ کا فضل ساتھ تھا۔ یہ جگہ ایسی نہیں لڑی جاتی، اس کے لیے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح کا ایک ذکر دوسرے سپارے کے آخری رکوع کے اندر میں ملتا ہے، اور مختصر کرتا ہوں۔ وہ جو لشکر تھا، طالوت و جالوت کے درمیان جنگ تھی، لے کے نکلے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا آج کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، ہم سارے مارے جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ 313 رہ گئے تھے وہ بھی، کتنے جی؟ 313 رہ گئے وہ بھی۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہم آج مریں گے، ہمارا کچھ نہیں بچے گا، آج سب کے سب ختم ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں۔ انہوں نے کہا جو زیادہ ایمان والے تھے اور پیغمبر کے قریب بیٹھنے والے تھے، توجہ ہے جی، جو پیغمبر کے